السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نماز تہجد کی کیا اہمیت و فضیلت ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے اور بارگاہ الہی میں جھکنے سے ہمیں کیا طبی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بھی بتائیں گے کہ تہجد کے وقت اپنے رب کو پکارنے اور دعا مانگنے سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، اس سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سامعین کرام، نماز تہجد اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اسی نماز کا ثواب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں تہجد کی فضیلت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیات 15 تا 18 میں فرماتے ہیں، بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوں گے، ان نعمتوں کو کیف و سرور سے لیتے ہوں گے جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے، راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کی آیت 63 تا 64 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو چاہیے رات کو قیام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک بندوں کی عادت بھی یہی تھی، یہ تمہارا اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ہے، یہ عمل تمہاری برائیوں کو مٹانے والا اور تمہیں گناہوں سے بچانے والا ہے۔ سامعین کرام، اب ہم آپ کو آگاہ کر دیں کہ تہجد کے وقت اٹھنے کے طبی فوائد کیا ہیں۔ تو رات کی آخری گھڑیوں میں اٹھ کر تہجد ادا کرنے سے ویسے تو وہ تمام میڈیکل فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ہر نماز سے حاصل ہوتے ہیں، مثلا جسم کے پٹھوں اور جوڑوں کی ورزش، سجدے کی وجہ سے چہرے کے مساموں میں خون کی مزید گردش، انسان کے سائنسز میں جمع شدہ بلغم کا اخراج، رات کو تنفس یعنی بریتھنگ کی رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے پھپھڑوں کے مکمل طور پر کھل نہ سکنے کی وجہ سے جو 1/3 ہوا یعنی ریزیڈیول ایئر جمع ہوتی ہے، اسے بھی پھپھڑوں سے نکلنے اور داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ سجدے کی حالت میں دماغ کو زائد خون پہنچتا ہے جو اس کی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور اس نے نماز تہجد پڑھی، پھر اس نے اپنی بیوی کو جگایا، اس نے بھی نماز تہجد پڑھی، اور اگر وہ اٹھنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھی اور نماز پڑھی، پھر اپنے خاوند کو جگایا اور اس نے بھی نماز پڑھی، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سامعین کرام، اب آپ کو ہم آگاہ کرتے چلیں
کہ تہجد کے وقت اپنے رب کو پکارنے اور دعا مانگنے سے دعائیں کیسے مستجاب ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک شخص رات میں بیدار ہو کر وضو کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، جبکہ تمہارے اوپر اس وقت شیطان کی طرف سے کچھ گرہیں لگی ہوتی ہیں۔ بس جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے جو نظر نہیں آتے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جس نے اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کیا تاکہ وہ مجھ سے مانگے۔ میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے ملے گا۔ سامعین کرام، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔